اے نبی، جب لوگ آپ کے بارے میں یہ چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے، لوگ اپنے مکر و فریب کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اللہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محترم حاضرین جمعہ، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ ہمارا اسلامی نیا سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا۔ سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی، جس میں اس بات پر غور ہوا، اس بات پر وچار ہوا کہ ہمارا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اپنے فوجیوں کو یا گورنروں کو خط و کتابت کرنے میں آسانی ہو۔ اب یہ کیلنڈر کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے، اس کی بگننگ کہاں سے ہو، اس کی شروعات کہاں سے ہو، اس پر صحابہ کی الگ الگ رائے تھی۔ بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی 40 سال کی عمر کے بعد، اس وقت سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے یہ رائے دی کہ ہجرت اللہ کے رسول کی زندگی کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ ہجرت، جب آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ہمارے کیلنڈر کی شروعات اس واقعے سے ہونی چاہیے، ہجرت سے ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رائے کو پسند فرمایا۔
پھر اس پر اختلاف ہوا کہ مہینہ کون سے مہینے سے اسٹارٹ کیا جائے. بعض لوگوں نے رائے دی کہ رمضان سے اسٹارٹنگ کی جائے اسلامی کیلنڈر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کے مہینے کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز قرار دیا، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب لوگ حج کر کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اس کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر اس سے شروع ہوگا. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے عاشورہ، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی روزہ کیوں رکھتے ہو تم لوگ؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر موسیٰ کے اوپر تم سے زیادہ تو ہمارا حق ہے. موسیٰ کے صحیح دین پر، موسیٰ کی صحیح تعلیم پر تو ہم چل رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا جائے. ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یعنی یہ بالکل آخری سال کا معاملہ ہے. تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے. اگر 9 کو کسی وجہ سے آدمی نہیں بھی رکھ پائے تو 10 کو ضرور رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل مہینہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. تو محرم کے روزے سے مراد یہی 10 محرم کا روزہ ہے. یہ ہمیں اور آپ کو ضرور رکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، میں آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا، جس پر ہمارے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی گئی، میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے جو نصیحتیں ہیں، جو سبق ہیں، میں اس پر کچھ روشنی آج آپ کے سامنے ڈالوں کہ ہجرت ہمیں کیا سکھاتی. ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا لغوی جو مطلب ہوتا ہے، عربی زبان میں ہجرت کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو ترک کر دینا. شریعت میں ہجرت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دینا، اپنا شہر چھوڑ دینا. ظاہر ہے کہ وطن چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. انسان مجبوری میں اپنا وطن چھوڑتا ہے، کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. بھئی بہت سارے لوگ ہیں ان کے اپنے شہر میں روزی روٹی کے ذرائع نہیں ہیں، تو وہ اچھی زندگی کے لیے، اپنے بال بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑ کے بیرون ملک میں جا کے نوکری کرتے ہیں. کوئی سعودی میں ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی کویت میں ہے. ظاہر ہے بہت بڑی قربانی کی بات ہے. یا میتیں ہو رہی ہیں، لوگ نہیں آ پا رہے ہیں، یا بچے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ نہیں آ پا رہے ہیں. خوشیاں ہیں، نہیں شریک ہو پا رہے ہیں، غم ہے، نہیں شریک ہو پا رہے ہیں. تو دنیا کے مقصد کے لیے انسان مشکل سے وطن چھوڑتا ہے، مجبوری میں وطن چھوڑتا ہے. اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا. وہ جگہ، وہ سرزمین جہاں بچپن سے لے کر کے 53 سال تک کی عمر میرے نبی نے گزاری ہے، جہاں بچپن گزرا ہے، جہاں جوانی گزری ہے، جہاں سے ماں کی یادیں جڑی ہیں، دادا کی یادیں جڑی ہیں، اپنا وطن ہے، اپنے اعزاء ہیں، اقارب ہیں. اس سرزمین کو اللہ کے نبی نے ظاہر ہے کہ بڑا کلیجے پہ پتھر رکھ کے چھوڑا. بھئی انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. 15 اگست آنے والا ہے، وطن کی محبت، بڑے بڑے گیت گائے جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ڈرامے ہوتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں. اور خاص طور سے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے تم اپنی دیش بھکتی کا ثبوت دو. ہمیں اپنے وطن کی محبت کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ اپنے وطن سے محبت کی جائے. اور ہمیں اس وطن سے محبت نہ ہوتی تو ہم نے جب وطن کا بٹوارا ہوا تھا تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اس بٹوارے کے ٹائم یہ جاننے کے باوجود کہ اب بٹوارا ہو رہا ہے، یہاں ہمارا رہنا آسان نہیں ہوگا، بڑے چیلنج ہوں گے، بڑی پریشانیاں آئیں گی، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. یہ سب جاننے کے باوجود ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے باپ دادا نے اسی وطن کی سرزمین کو رہنے کے لیے چنا. بھئی ہمارے لیے آسان تھا بٹوارے کے ٹائم چلے جانا.
مگر ہم نے چلے جانے کی بنسبت اس رزق کو مول لیا. یہ ہماری وطن سے محبت کی دلیل نہیں تو اور کیا. ہمارے علماء نے اس وطن کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندے پر جھول گئے, جانیں گنوا دی, کالا پانی کی سزائیں جھیلی. انگریزوں نے تحت طے کیا, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علماء قتل کیے گئے. تو بھئی ہمیں ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے وطن کی محبت کا, ہمارے نبی کی تعلیم. اللہ کے نبی جب مکہ سے جا رہے تھے, آخری نگاہیں آپ نے جب مکے کی طرف ڈالی تھی, ترمذی کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ انک لاحب البلاد الی, اے سرزمین مکہ, اللہ کی قسم تو مجھے روئے زمین پر سب سے پیاری ہے. واللہ ما خرجت منکی ما لم اخرج, اگر آج مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. تو ہجرت کا جو واقعہ ہے میرے بھائیو, یہ بہت بڑی بات ہے. صحابہ نے, رسول اکرم نے اللہ کے دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا. بھئی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتا ہے شوق. انسان شوق کو قربان کر سکتا ہے, خواہشات کو قربان کر سکتا ہے, ضرورتوں کو قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے. صحابہ وہ ہیں, رسول وہ ہیں جنہوں نے ضرورتوں کو قربان کیا اللہ کے دین کے. ضرورت پڑی تو اپنے باپ کو چھوڑ دیا, ضرورت پڑی اپنی ماں کو چھوڑ دیا, ضرورت پڑی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, وطن کو چھوڑ دیا, کاروبار کو چھوڑ دیا, پراپرٹی کو چھوڑ دیا. ہم اور آپ آج دین کے لیے اپنی خواہشات نہیں قربان کر سکتے, اپنی عادتیں نہیں چھوڑ سکتے, اپنے وقت کی قربانی نہیں دے پاتے, اپنا تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتے. ہجرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے, وقت پڑے تو بھائی مسلمان تو وہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مسلمان کا نعرہ تو یہ ہے, میری زندگی, میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی سب اللہ کے لیے, ضرورت پڑے تو سب کچھ قربان کر دیا جائے. یہ اسلام ہے. 13 سال مکہ میں اللہ کے نبی نے گزارے, مشکل کا دور, پریشانی کا دور, صحابہ کو اذیتیں دی جا رہی ہیں, ٹارچر کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی مجبور ہیں, صبر کی تسلی دے رہے ہیں, صحابہ کو برداشت کرنے کا ہنر سکھا رہے ہیں. خود ہمارے نبی کے اوپر کیسے کیسے حالات آئے. نماز کی حالت میں آپ کے اوپر, آپ کی گردن کے اوپر گندگی لا کے ڈال دی گئی, نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. طائف میں گئے, پتھر برسائے گئے, لہو لہان کر دیا گیا اللہ کے رسول. 13 سال کی یہ زندگی آپ دیکھیے, اور 10 سال کی مدینہ کی زندگی دیکھیے, دونوں میں بڑا ڈفرنس ہے میرے بھائی. یہ 13 سال کی زندگی ڈیفنس کی ہے, اور وہ 10 سال کی زندگی ایفنس کی ہے. یہاں دفاع ہو رہا ہے, وہاں حملہ کیا جا رہا ہے. یہاں مجبور ہیں, مظلوم ہیں, اور وہاں یہ ہے کہ اگر تم 1000 کی تعداد میں بھی آئے تو ہم 313 تم پر بھاری پڑیں گے. یہ جذبہ ہے, یہ سوچ ہے, یہ فکر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ایک بات کہی کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرتے ہیں, ہم اپنے ایمان والے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, ہم ایمان والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں. ہجرت مدینہ نے وہ سبق بھی ہمیں دیا ہے. آپ غور کریں کہ ایک وہ دن ہے کہ اللہ کے نبی مجبور ہو کر کے مکہ سے نکل رہے ہیں, اور ٹھیک 8 سال کے بعد اسی مکہ میں 10,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں, اور فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں آپ داخل ہو. نبی جب مدینہ گئے تھے گنتی کے لوگ آپ کے ساتھ تھے, اور مدینہ سے جب واپس مکہ آئے ہیں مکہ فتح کرنے کے لیے تو 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو وطن سے نکالا تھا, جن کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی طرف یا صحابہ کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھ سکیں. اللہ مدد کرتا ہے میرے بھائیوں, تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے, تھوڑا اللہ کے اوپر توکل رکھنا پڑتا ہے, تھوڑا یقین رکھنا پڑتا ہے, تھوڑا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ ہے کھجوروں کی, وہاں پیداوار بہت ہوتی ہے, کھجوروں کے پیڑ بہت ہیں وہاں, اور 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہ جگہ ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تمہاری ہجرت کرنے کی جگہ کیا ہے. اُریت دار ہجرتکم, مجھے خواب میں دکھا دیا گیا تمہیں سرزمین یثرب کی طرف جانا ہے. مکہ سے اتر کی طرف ایک جگہ ہے یثرب, جہاں میرے فداکار اور جانثار صحابہ تمہاری مدد کرنے کے لیے انتظار میں ہیں. آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ یثرب کی طرف روانہ ہو جاؤ.
صحابہ دھیرے دھیرے 10-10 کی تعداد میں، 5-5 کی تعداد میں دھیرے دھیرے مکہ سے مدینہ جانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بے چین تھے مدینہ جانے کے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر تم انتظار کرو، جب میں تمہیں حکم دوں گا تب تمہیں جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سواریاں تیار کر لی، 2 سواریاں خرید لیں، 2 اونٹنیاں خرید لیں، ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنے لگے، ان کو موٹا تازہ کرنے لگے، سفر کے لیے تیار کرنے لگے۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، اللہ کے نبی کی زندگی کا 53واں سال ہے، جمعرات کا دن ہے۔ مکہ کے سرداران کا ایک بہت بڑا ان کا ایک اجتماع ہوتا تھا، ایک پارلیمنٹ تھی ان کی، دار الندوہ نام تھا۔ ان لوگوں نے میٹنگ بلائی اور بڑے بڑے جو سردار تھے قریش کے اس میٹنگ میں بلائے گئے۔ اس میٹنگ میں قریش کے سرداروں کے ساتھ ایک انجان آدمی بھی نظر آیا، ایک بوڑھا آدمی نظر آیا۔ پوچھا گیا کہاں سے تشریف لائے؟ بولے میں نجد سے آیا ہوں۔ لمبی لمبی داڑھی تھی، بوڑھا آدمی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تجربے کار آدمی معلوم ہوتا ہے، چلو اس کو بھی مشورے میں شامل کرو۔ مشورہ ہونے لگا محمد کا کیا کیا جائے۔ ایک رائے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، ایک رائے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ جب یہ رائے آتی تھی تو وہ جو نجد کا بوڑھا آدمی آیا تھا وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا بھئی یہ رائے مجھے پسند نہیں ہے، یہ رائے مضبوط نہیں ہے، یہ رائے کام نہیں آئے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا سرداران قریش میرا مشورہ یہ ہے کہ قریش کے تمام قبیلوں سے ایک ایک پہلوان کو چنا جائے۔ قریش کے 11 قبیلے ہیں، 11 قبیلوں سے ایک ایک مشتنڈا پہلوان چنا جائے اور سب مل کر کے یکبارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں۔ یہ عبد مناف کی اولاد کس سے کس سے بدلہ لے گی، یہ محمد کے خاندان والے کس سے بدلہ لیں گے، ان کا کام بھی ختم ہو جائے گا اور ہمیں قصاص کے چکر کا بھی اور قصاص کی نوبت بھی نہیں آئے گی، کسی کو ان کے بدلے قتل بھی نہیں کیا جائے۔ وہ نجدی بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ہاں یہ بالکل صحیح رائے ہے، میں اس کے سپورٹ میں ہوں۔ علامہ ابن ہشام سیرت ابن ہشام میں نقل کرتے ہیں کہ وہ جو نجد کا بوڑھا تھا وہ دراصل ابلیس تھا، جو ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اور اس کا بھی پلان یہی تھا کہ اللہ کے رسول کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ میٹنگ برخاست ہو گئی، ڈن ہو گیا کہ آج کی رات یہ کام کر گزرنا ہے، جمعرات کا دن ہے، آج کی رات میں محمد کے گھر پہ 11 لوگ جائیں گے اور وہ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلیں گے رات میں کسی بھی ٹائم یا صبح ان کا کام ختم کر دیا جائے۔ ادھر یہ میٹنگ طے ہوئی، ادھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، سورہ انفال کی آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 نازل ہوئی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اے نبی جب لوگ آپ کے بارے میں یہ چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے، لوگ اپنے مکر و فریب کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اللہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا، سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آج کی رات آپ اپنے بستر پہ نہیں گزاریں، آج کی رات آپ کو نکل جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا ٹائم تھا، اپنے یار غار، اپنے دوست، اپنے جگری دوست، بھئی دوستی ہو تو ایسی ہو، زندگی بھر ساتھ رہے اور انتقال کے بعد بھی یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹے ہوئے، بھئی دوستی ایسی ہونی چاہیے، لا تصاحب الا مومنا، دوست اس کو بناؤ جو ایمان والا ہو، رسول کی حدیث۔ میرے نبی نے دوست بنایا ابو بکر صدیق۔ دوپہر کا ٹائم تھا، ابو بکر صدیق کے گھر آئے۔ اما عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول ویسے تو صبح شام ایک بار ضرور آتے تھے ہمارے گھر، مگر آج آپ بالکل الگ ٹائم آئے، دوپہر کے ٹائم آئے، ان ایکسپیکٹڈ ٹائم تھا، ہمیں مطلب امید نہیں تھی کہ اس ٹائم اللہ کے رسول آئے۔ اللہ کے رسول آئے اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر آپ کے آس پاس میں اگر کوئی ہو تو تھوڑا ہٹا دے، کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی اور نہیں ہے، میری بیٹیاں ہیں، اسما ہیں، عائشہ ہیں، کوئی اور نہیں، آپ کو جو کہنا ہے کہیے۔ رسول اکرم نے فرمایا اذن لی بالخروج، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، اب ہمیں نکلنا ہے، آج کی رات ہمیں نکل جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلا سوال کیا،
بے ابی انت یا رسول اللہ الصحبتا، میرے باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، کیا مجھے آپ کے ساتھ جانے کا حکم ملا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ رسول اکرم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ جاؤ۔ رسول اکرم مسکرا رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آنکھوں سے زار و قدار آنسو بہ رہے ہیں، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ شاید خوشی کے آنسو میں نے پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھے۔ 3 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کہ وہ وقت آئے جب میں اپنے رسول کے ساتھ ہجرت مدینہ کا سفر طے کروں۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی ہمارے نبی معراج کی رات میں براق پر گئے، ایک ایسی سواری پر گئے جو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا سفر چشمے زدن میں پلک جھپکنے بھر میں طے کر سکتی۔ اگر اللہ چاہتا تو سفر ہجرت بھی اپنے نبی کو براق پر کرا دیتا۔ بھئی کوئی ایسی سواری لے آتا کہ اللہ کے نبی بیٹھتے اور فوراً مدینہ پہنچ جاتے، مگر نہیں، اللہ نے ہمیشہ معجزوں کے ذریعے اپنے نبی کی مدد نہیں کی ہے، کبھی کبھی اپنے نبی کو اسباب کے ذریعے سفر طے کرائے۔ امت کو سبق دیا گیا، ہمیشہ اس انتظار میں مت رہو کہ میریکل ہوگا، کرشمہ ہوگا، معجزہ آئے گا، کچھ اپنے دست و بازو سے بھی کرنے کی کوشش کرو، کچھ خود بھی قدم آگے بڑھاؤ۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، وہ فارسی کا ایک جملہ ہے، وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ جب آدمی محنت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے، تب اللہ مدد کرتا ہے۔ رسول اکرم اور حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہجرت کا سفر طے کیا۔ حضرت ابو بکر نے پہلے سے سواری تیار کر کے رکھی تھی۔ اس کے بعد مکہ سے مدینہ کا جو روٹ تھا، جو راستہ تھا، مکہ سے مدینہ شمال کی طرف، اتر کی طرف ہے۔ ظاہر ہے سب کو پتا ہے، مکہ والوں کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو مدینہ کی طرف جائیں گے، تو سارے ان کے تلاش کرنے والے پہلے شمال کی طرف جائیں گے، نارتھ کی طرف جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھن کا راستہ اپناتے ہیں، جنوب کا راستہ اپناتے ہیں، سمندر کے کنارے کا راستہ اپنا کے، جو لمبا روٹ ہے مگر دشمن سے بچنے کے لیے سیف روٹ ہے، اللہ کے رسول وہ راستہ اپناتے ہیں۔ کبھی آپ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، حج اور عمرہ کی سعادت آپ کو ملے، تو غار ثور کا ذرا لوکیشن آپ دیکھیے گا۔ غار ثور مدینہ کے روٹ میں نہیں ہے، غار ثور یمن کے روٹ میں ہے، جو مکہ سے جنوب کی سائیڈ میں غار ثور ہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے نکلتے ہیں، اور مکہ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر جنوب کی سمت میں، یمن کی سمت میں ایک پہاڑ پر ایک غار تھا جس کا نام غار ثور ہے۔ اس غار میں اللہ کے نبی جا کر کے اسٹے کرتے ہیں، 3 دن تک وہیں رہتے، 3 راتیں وہیں گزارتے۔ اچھا، جب وہاں پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے غار ہے، پہاڑ کے اندر ایک گفا ہے، اب اس میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ سوراخ ہے، پہاڑ ہے، ہو سکتا ہے کوئی زہریلا جانور اندر ہو، جلدی سے کچھ کپڑوں کے ذریعے، کچھ کنکر پتھر کے ذریعے ان سوراخوں کو ڈھانپنے لگتے، سارے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، ایک سوراخ بچا رہ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے اس سوراخ پر لگا دیتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آئیں، آپ تشریف لائیں، آرام کریں۔ علامہ ابن ہشام سیرت ابن ہشام میں نقل کرتے ہیں کہ اس بل کے اندر جس پر حضرت ابو بکر کا انگوٹھا تھا، کوئی زہریلا جانور اندر سے ڈنک مارنے لگا، نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی، لیکن تکلیف کے باوجود بدن کو موومنٹ نہیں دیا، حرکت نہیں کی کہ اللہ کے رسول تھکے ہارے ہیں، کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ تکلیف گوارا کرنے لگے، برداشت کرنے لگے، تکلیف برداشت نہیں ہوئی، آنکھوں سے آنسو بن کر کے تکلیف بہنے لگی، اور وہ گرم گرم آنسو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر پڑے، رسول اکرم کی نیند کھلی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی جانور تکلیف پہنچا رہا ہے۔ رسول اکرم نے فوراً انگوٹھا ہٹایا، وہ جانور نکل گیا، باہر چلا گیا۔ رسول اکرم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر کے انگوٹھے پہ لگایا، اور وہ زہر کا اور اس جانور کے ڈنک کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ 3 دن حضرت ابو بکر وہاں رہے۔ اچھا، جانے کے پہلے اللہ کے رسول نے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر سیدنا علی مرتضیٰ کو لیٹایا۔ بھئی ہم علی کے ماننے والے بھی ہیں، ہم ابو بکر کے ماننے والے بھی ہیں، کسی کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے۔ ہمارا مسلک یہ نہیں کہ اہل بیت کو مانو تو صحابہ کو گالی دو، صحابہ کو مانو تو اہل بیت پر کیچڑ اٹھاؤ۔ ہمارے لیے علی بھی پیارے ہیں، ہمارے لیے ابو بکر بھی پیارے ہیں۔ نبی کی سیرت میں ابو بکر کا اپنا رول ہے، علی کا اپنا رول ہے۔
ابو بکر یار غار ہیں، یار سفر ہیں، ہم سفر ہیں، اور علی وہ ہیں جنہوں نے جان کے خطرے کے باوجود نبی کے بستر پہ لیٹنے کے لیے علی تیار۔ اللہ کے نبی نے کہا علی آج کی رات تمہیں کام سونپ رہا ہوں، میرے بستر پہ تمہیں لیٹنا ہے، یہ میری چادر ہے، اسے حضرمی چادر جو اللہ کے رسول اوڑا کرتے تھے، کہا یہ میری چادر ہے، اوڑھ لو اور آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے فدائی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو رسک میں ڈال کے نبی کے بستر پہ لیٹ۔ اللہ کے نبی جب اپنے دروازے سے نکلے تھے تو 11 لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ رسول اکرم سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر کے اپنے گھر سے نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے پردے ڈال دیے، ان کی نگاہوں پر پردے ڈال دیے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یہ کہتے ہوئے اور ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 لوگوں کی تلواروں کے بیچ میں سے نکل۔ صبح ہوئی، دیکھا صبح ہو گئی، کوئی نکلا نہیں، دروازہ کھول کے اندر گئے اور چادر ہٹائی تو دیکھا کہ علی بن ابی طالب ہے۔ غصے میں پاگل ہو گئے قریش کے سردار، ہر طرف اپنے آدمیوں کو بھیجے، جاؤ پتہ لگاؤ، انعام کی بڑی رقم رکھی۔ اس زمانے میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو قتل کی دیت تھی 100 اونٹ، جو زمانے کی بہت بڑی دولت تھی۔ کہا کہ ابو بکر کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ جو پکڑ کے لائے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں آرام کر رہے ہیں۔ 3 دن وہاں اس لیے گزارا تاکہ مکہ والے تلاش کر کر کے تھک جائیں، عاجز آ جائیں۔ ادھر مکہ والے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ابو جہل پہنچا حضرت ابو بکر کے گھر، دروازہ کھولا، حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی اللہ کے رسول کی سالی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر، انہوں نے دروازہ۔ ابو بکر نے پوچھا، ابو جہل نے پوچھا آئی نا ابو، کہ تیرا باپ کہاں ہے، تیرے والد کہاں ہیں؟ حضرت اسماء کو سب پتا ہے، مگر اسلام کے لیے جب ایسے حالات آ جائے تو جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، بھائی وہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے۔ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لا ادری، میں نہیں جانتی میرے والد کہاں ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، سیرت کے الفاظ ہیں، ابو جہل نے تھپڑ مارا حضرت اسماء کی گال پر، اور اتنا زوردار تھپڑ مارا ان کے کان کی بالیاں زمین پر گر گئی۔ میری ماؤں بہنوں، اسلام کے لیے ہماری خواتین نے تھپڑ بھی کھائے، تب یہ اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے، تب یہ دین ہمیں ملا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے عورتوں کی قربانیاں بھی رہی۔ یہ اسماء ہے نبی کی، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، بڑی محبتوں سے ابو بکر نے پالا ہوگا۔ آج اپنے باپ اور رسول کی زندگی بچانے کے لیے ابو جہل سے جھوٹ بولا تو ابو جہل نے تھپڑ ایسا مارا ہے کہ ان کے کانوں کی بالیاں زمین پر گر گئی۔ بھئی آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہم مگن ہیں بھئی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، کم سے کم ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنی فیملی کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ بھئی ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، اپنی فیملی سے پیار ہے، اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے اوپر ہم ہلکی سی خروچ بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ ہمارے بچے اور ہماری فیملی جہنم کی آگ میں جلے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو۔ ابو بکر صدیق کی پوری فیملی لگی ہے اسلام کی خدمت میں، ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، پورا پیسہ لے کر کے ابو بکر صدیق اپنے ساتھ چلے گئے، گھر میں پھوٹی کوڑی چھوڑ کے نہیں گئے۔ بچیاں گھر پہ ہیں، بیٹے گھر پہ ہیں، بوڑھا باپ گھر پہ ہیں۔ گھر کی فکر بعد میں ہے، پہلے اپنے نبی کی فکر، اپنے نبی کے دین کی فکر ہے۔ 5000 درہم تھی ابو بکر صدیق کے پاس، سارا مال اپنے ساتھ لے کے چلے۔ ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی پوتی اسماء سے کہا کہ بیٹا تیرا باپ کچھ چھوڑ کے گیا ہے کہ نہیں گیا ہے، کہ خود بھی گیا اور ہم لوگوں کو بھکاری بنا کے گیا؟ تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کچھ پتھر وغیرہ اس کو کپڑے سے کور کر کے کنارے رکھ دیا تھا، جا کے اپنے اندھے دادا کو میں نے اس کو جو ہے ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ٹچ کروایا، دیکھیے دادا ابا چھوڑ کے گئے ہیں، کوئی فکر کی بات۔ یہ ہے فیملی ابو بکر صدیق۔ 3 دن تک غار ثور میں ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ، ان کا کام یہ ہے کہ دن بھر مکہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، کیا پلاننگ بن رہی ہے، کدھر لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، وہ ساری رپورٹ لے کر کے شام کو پہنچتے ہیں غار ثور میں اور اللہ کے رسول کو پوری رپورٹ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ وہ
صبح صبح بکریوں کو چرانے لے کے جاتا ہے تاکہ حضرت عبداللہ کے قدموں کے نشان مٹ جائیں، اور بکریاں لے کر کے غار ثور میں پہنچتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو وہ بکری کا تازہ تازہ دودھ پلاتا ہے۔ حضرت اسما اور حضرت عائشہ یہ دونوں بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں، اور حضرت اسما کھانے کا ٹفن بناتی ہیں اور لے کر کے پیدل مکہ سے غار ثور تک جاتی ہیں اپنے والد کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانے۔ ایک دن جا رہی تھی تو ٹفن کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، اپنے دوپٹے کو 2 ٹکڑے کیا، اپنے کمر بند کو 2 ٹکڑے کیا اور اس سے اس ٹفن کو باندھا۔ حضرت اسما کا لقب پڑ گیا اس دن سے ذات النطاقین، کمر بند کے 2 ٹکڑے جس بندی نے، جس عورت نے اللہ کے لیے کیے تھے، یہ وہ عورت حضرت اسما بنت ابی بکر۔ پوری فیملی لگی ہے، اور پلاننگ دیکھو اللہ کے رسول کی۔ مکہ سے مدینہ کا ایسا راستہ چنا جو بالکل انجان راستہ ہے، سمندر کے ساحل کا راستہ ہے، راستہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کو۔ تو عبداللہ ابن اریقط نام کے غیر مسلم کو، ایک مشرک کو گائیڈ کے طور پہ رکھا اور اس سے طے کیا کہ 3 دن بعد تم مجھ سے ملاقات کرنا غار ثور میں۔ جب 3 دن گزر گیا اور یہ ہو گیا، اب اطمینان ہو گیا کہ ابھی ادھر تلاش کرنے والے نہیں آئیں گے، تب عبداللہ ابن اریقط وہاں سے لے کر کے مدینہ گیا اللہ کے رسول۔ غار ثور میں جب اللہ کے رسول تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے غار ثور کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی، گھبرانے لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ لو نظر احدهم قدمیہ تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے رسول اگر ذرا سا نیچائی کی طرف وہ دیکھ لیں تو ہم کو تو دیکھ لیں گے، ہم پکڑ میں آ جائیں گے، گرفتار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، ہم 2 نہیں ہیں، ہم 2 کے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے، اللہ ہے۔ یہی وہ واقعہ ہے جسے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے بیان کیا کہ اے مسلمانوں اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب میرا نبی اپنے دوست ابو بکر سے کہہ رہا تھا گھبراؤ نہیں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو میرے بھائیو اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس ہجرت کے سفر میں آگے بڑھے تو سراقہ ابن مالک نام کے ایک آدمی نے پیچھا کیا، گھوڑے پر سوار تھا، پتھریلی زمین تھی، اللہ کے رسول اطمینان سے قرآن پڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، کہے یا رسول اللہ پیچھے سراقہ آ رہا ہے، سراقہ ابن مالک آ رہا ہے، یا رسول اللہ پکڑ لے گا ہم کو، گرفتار ہو جائیں گے ہم۔ اللہ کے رسول آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ تو اس کے لیے کافی ہو جائے۔ نبی نے دعا کی، سراقہ کہتا ہے پتھریلی زمین میں میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں دلدل کی طرح دھس گئے، ایسے دھس گئے جیسے دلدل میں پیر دھس جاتے ہیں، میرا گھوڑا 1 انچ آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ مجبور ہو کر کے سراقہ اپنے گھوڑے سے اترا، رسول اکرم کے پاس آیا، کہ معاف کیجئے میں پناہ چاہتا ہوں، میں امان چاہتا ہوں۔ رسول اکرم نے عامر بن فہیرہ جو ساتھ میں تھا اس سے کہا اس کو پناہ لکھ کے دے دو، امان لکھ کے دے دو۔ یہی سراقہ ابن مالک تھے۔ رسول اکرم نے کہا سراقہ آج تو جا رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا ایران کے بادشاہ کا کنگن تیرے ہاتھ میں آئے گا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے، کسرا کے خزانے تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا، مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دنیا کی سپر پاور ہے کسرا کا کنگن میرے ہاتھ میں آئے گا۔ اس واقعے سے 8 سال 9 سال کے بعد حضرت سراقہ اسلام لاتے ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جب ایران فتح ہوتا ہے اور ایران کے بادشاہ کے کنگن جب مدینہ میں آتے ہیں اور حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنگن کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو رسول اکرم کی وہ پیشن گوئی ان کو یاد آ۔ بہرحال میرے بھائیو ہجرت کا یہ سفر 8 ربیع الاول کو طے ہوتا ہے۔ 8 ربیع الاول کو سوموار کے دن اللہ کے رسول قبا پہنچتے ہیں، اور پھر 4 دن قبا میں رہنے کے بعد 12 ربیع الاول جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد 2 اہم کام اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ مسلمان کی سوسائٹی میں سب سے پہلے مسجد بننی چاہیے۔ رسول اکرم مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر رکھی، اس کی بنیاد رکھی، اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار صحابہ کا بھائی چارہ کرایا کہ اس سوسائٹی کی بنیاد پیار اور محبت اور اخلاص پر ہو جائے۔ ہجرت کا یہ واقعہ اپنے اندر بہت سارے سبق اور نصیحتیں رکھتا ہے۔
قربانی اس کے اندر موجود ہے، رسول کی محبت اس کے اندر موجود ہے، اسباب کو اختیار کرنا اور پلاننگ کرنا اس کے اندر موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہجرت کے اس واقعے کو نہ صرف یہ کہ سنیں اور پڑھیں اور یاد کریں، بلکہ اس سے جو سبق ملتے ہیں اس کو بھی اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ پروردگار سے دعا ہے رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سے نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، ہمیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں اس وقت سیلاب بنارس کے کئی علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے بڑی مارا ماری ہے، اور خاص طور سے وہ علاقے جو بالکل دریا کے قریب ہیں، بڑی پریشانی کے حالات ہیں، اور ویسے بھی لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، کاروباری حالات لوگوں کے خراب ہیں۔ ایسے وقت میں اہل خیر اور اصحاب خیر سے جو جتنی طاقت اور استطاعت ہو سکے ان بھائیوں کی ضرور مدد کریں جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں اور ہفتوں سے ان کے پاس ان کی روزی روٹی کے سارے ذرائع بند ہیں اور کھانے کے دانے دانے کے محتاج ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان بھائیوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ ہر قسم کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔